بھلائیوں سے محبت، برائیوں سے نجات، یہی ہے روح دو عالم، یہی ہے راز حیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے پروگرام راز حیات کی تھیم یہ شعر ہے: بھلائیوں سے محبت، برائیوں سے نجات، یہی ہے روح دو عالم، یہی ہے راز حیات۔ اسی تھیم کو لے کر آج سے ہم ایک سیریز شروع کر رہے ہیں۔ اس کا موضوع ہم اور ہمارے تعلقات ہیں۔ ہماری زندگی اصل میں ہمارے دوسروں کے ساتھ تعلق کا نام ہے۔ اس سیریز کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے زندگی کے اس پہلو کو ڈسکس کریں کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو کیسے بہتر رکھنا چاہیے۔ اس سیریز میں ہم جانیں گے کہ ہمارے متعلقین کون ہیں، ان سے ہمارا کیا تعلق ہے اور ان کے حوالے سے ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارا اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق ہے، نبیوں سے کیا تعلق ہے، والدین سے، بچوں سے، رشتہ داروں سے، ہمسایوں سے اور دنیا کے دیگر انسانوں سے کیا تعلق ہے۔ یہ اور اس طرح کے مختلف تعلقات ہمارا موضوع ہوں گے۔ میں سیدہ نوشی منظور سوالات کروں گی اور سید منظور الحسن صاحب ان کے جواب دیں گے۔ تو ناظرین، اس سیریز میں ہمارا پہلا موضوع ہے ہم اور ہمارا خالق۔ اس موضوع پر سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے خالق و مالک کا وہ تصور کیا ہے جس کی طرف دین ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو منظور صاحب پہلے اللہ تعالیٰ کے صحیح تصور کو واضح کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ تعالیٰ کے تصور پر بات کرنے سے پہلے انسان کے تصور کو تھوڑا سا جان لیجئے۔ انسان کا تصور ہم سب جانتے ہیں کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، مجموعہ ہے۔ ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کا نفس ہے۔ قرآن مجید نے اس کے دوسرے جز کے لیے نفس ہی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کو ہم روح سے بھی تعبیر کرتے ہیں اور اردو زبان میں شخصیت سے بھی تعبیر کرتے ہیں، یعنی جو ہمارا اصل وجود ہے یا وہ وجود جو اصل میں فیصلہ کرتا ہے، ادراک رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، وہ ہماری شخصیت ہے، اور دوسرا ہمارا جسم ہے۔ تو انسان اصل میں دو اجزاء کا مجموعہ ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے تصور کے حوالے سے اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ پہلی چیز ہے کہ ہماری تاریخ میں، یعنی انسانوں کی تاریخ میں ایک بڑا واقعہ ہوا ہے۔ وہ بڑا واقعہ ازل میں ہوا ہے، یعنی ہزاروں سال پہلے، لاکھوں اربوں سال پہلے جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو تخلیق کیا تو تخلیق کرنے کے بعد تمام انسانوں کو جمع کیا۔ یعنی یہ واضح رہے کہ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو ہم اس وقت تخلیق نہیں پاتے۔ یقیناً ہمارا بدن، ہمارا جسم تو اسی وقت ظہور میں آتا ہے، لیکن ہماری تخلیق اس سے پہلے ہو چکی ہے۔ یعنی تمام انسان حضرت آدم سے لے کر علیہ السلام آج تک، اور آج کے زمانے سے لے کر یعنی موجودہ انسانیت سے لے کر قیامت تک جتنے لوگوں نے بھی اس دنیا میں آنا ہے، وہ سارے کے سارے ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر دیے تھے، ان کو وجود دے دیا تھا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کے طور پر، ان کی اولاد کے طور پر نسل در نسل اس دنیا میں ان کا سلسلہ چلتا رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کو تخلیق کیا تو تخلیق کرنے کے بعد یعنی ان نفوس کو اپنے سامنے بلایا، ان شخصیات کو اپنے سامنے بلایا، اور بلانے کے بعد، جمع کرنے کے بعد ان سے ایک سوال کیا۔ وہ سوال یہ تھا کہ کیا میں آپ انسانوں کا پروردگار نہیں ہوں؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ لوگوں نے اس کا کیا جواب دیا؟ تو قرآن مجید میں اس کے لیے الفاظ ہیں قالوا بلا، یعنی سب لوگ بیک زبان پکار اٹھے، یقیناً آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں۔ تو یہ اقرار ہے، یہ عہد ہے جو ہم سب انسانوں نے پروردگار کے حضور میں، اپنے مالک کے حضور میں اپنی تخلیق کے بعد کر لیا ہوا ہے۔ اس کی یادداشت اگرچہ ہمارے ذہن سے محو ہے، کیونکہ اگر یہ یادداشت محو نہ کی جاتی تو اصل میں پھر آزمائش کی کوئی صورت ہی باقی نہ رہتی۔ یعنی ہم پوری طریقے سے اس سے واقف ہوتے،
پورے شعور سے اس بات سے واقف ہوتے اور ہماری یادداشت میں یہ پوری طرح موجود ہوتا تو پھر کوئی سوال یا کوئی جواب یا آزمائش کی کوئی نوعیت باقی نہ رہتی. ہمیں یقین ہوتا کہ یہ واقعہ ہے. تو یہ معاملہ جو کچھ اوجل کیا گیا ہے یا ہماری یادداشت سے محو کر دیا گیا ہے، ہمیں بھلا دیا گیا ہے، تو اس کا سبب آزمائش ہے. لیکن ہم ذرا سا غور کریں تو اس کا ایک اندازہ ہمیں ہو سکتا ہے، اس کا ایک شعور ہمیں ہو سکتا ہے. تو ایک واقعہ اللہ تعالیٰ کے تصور کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی ربوبیت کا، اس کے مالک ہونے کا، اس کے رب ہونے کا براہ راست اقرار کیا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس کی ربوبیت کا تصور اور اس کے خالق ہونے کا تصور ایک طرح سے ہم لے کر اس دنیا میں آئے ہیں. تو ایک واقعہ یہ ہے. دوسرا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو وہ محض انسان کی حیثیت سے اس دنیا میں نہیں آئے، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی. یعنی ایک طرح سے ان سے براہ راست پروردگار ہم کلام ہوئے اور ان کے ساتھ جو معاملات اللہ تعالیٰ نے کرنے تھے ایک طرح سے براہ راست طریقے سے کیے. تو اپنی ذات کے شعور کی اللہ تعالیٰ نے تمام اساسات ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچا دیں، اور وہی تصورات نسلاً بعد نسلاً حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انسانوں کو منتقل ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ایک واقعہ عہد الست کا ہے اور دوسرا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام یعنی انسانیت کے باپ کا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کیا. ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرنے کے بعد ان تمام چیزوں کو سمجھا، ان چیزوں کو جانا، ان تصورات سے ان کو آگاہی ہوئی اور ایک تاریخی ورثے کے طور پر وہ ہمیں ملتا چلا گیا. تو یہ دوسرا واقعہ ہے. تیسرا واقعہ انبیاء کرام کا تسلسل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس کے بعد انبیاء کا ایک سلسلہ. اور اس سے پہلے بھی، اس کے درمیان میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے انبیاء، اللہ کے نبی آتے رہے اور انسانوں کو ہدایت کا پیغام پہنچاتے رہے. یعنی وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ انسانوں کو پہنچانا چاہتے تھے وہ ان انبیاء کے ذریعے سے پہنچاتے تھے. اور یہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے تصور کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات تھیں وہ انسانوں تک پہنچاتے تھے. اور اس میں ظاہر ہے کہ سب سے بنیادی چیز، سب سے بنیادی بات اللہ تعالیٰ کا تصور تھا جو اللہ کے انبیاء ایک تسلسل کے ساتھ انسانوں تک پہنچاتے رہے. تو تیسرا اہتمام تصور کے پہلو سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے اس تصور کو اسٹیبلش کیا ہے اور لوگوں تک پہنچایا ہے. چوتھی جو چیز ہم کہہ سکتے ہیں وہ انہی انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں بھی نازل فرمائیں. تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید اور بعض دیگر صحائف بھی انبیاء اپنے ساتھ لے کر آتے رہے یا اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر نازل فرمائے. اور ان میں بھی وہی تصورات، وہی باتیں تھیں جو اللہ کے پیغمبر انسانوں تک پہنچاتے تھے اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کتابوں میں اپنے کلام کی حیثیت سے نازل فرمائی ہیں. تو ان میں بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تصور کے تمام جو پہلو ہیں جو انسان سمجھ سکتے ہیں، جن کا ادراک کر سکتے ہیں، وہ اس کے اندر موجود ہیں. تو یہ چوتھی چیز ہے. اس کے ساتھ ایک اور چیز انسان کا تجربہ، مشاہدہ اور اس کی عقل ہے. ان سب چیزوں کی رہنمائی میں، یعنی اپنے مشاہدے سے، اپنی عقل کی رہنمائی میں، اپنے تجربات سے انسان جو کچھ جانتا ہے کائنات کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں، اپنے ارد گرد کے بارے میں، وہ ساری چیزیں مل کر بھی اس کو جو علم دیتی ہیں اس سے پروردگار کا، اللہ تعالیٰ کا، خالق کا، رب کا ایک تصور قائم ہوتا ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں. یعنی عہد الست ہے، پھر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد انبیاء کا ایک تسلسل ہے، پھر کتابیں ہیں، اور اس کے بعد انسان کا تجربہ اور مشاہدہ ہے جو کائنات کو دیکھ کر وہ اللہ تعالیٰ کے تصور تک پہنچنے کی ایک طرح سے کوشش کر سکتا یا اس کو جان سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کر جو کچھ بھی ہمیں پروردگار کا تصور دیتی ہیں وہ اصل میں صفات کے پہلو سے ہے، وہ ذات کے پہلو سے نہیں ہے. یعنی پروردگار کی ذات تک ہم رسائی نہیں حاصل کر سکتے، اس کو جان نہیں سکتے. بعض انبیاء نے اس کو جاننے کی کوشش بھی کی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، لیکن واضح ہوا کہ نہ وہ پروردگار کو دیکھ سکتے ہیں. وہ اگر اس کو جان سکتے ہیں تو اسی پہلو سے جان سکتے ہیں کہ اس کی صفات کیا ہیں. چنانچہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا پروردگار ہے، ہمارا رب ہے،
پوری کائنات پر نظر رکھنے والا ہے، باریک بین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ہمارا پالنے والا ہے، اور اسی طرح پوری کائنات کے نظم کو چلانے والا ہے، قادر مطلق ہے۔ یہ اور اس طرح کی بے شمار صفات ہیں جن کا ہم شعور بھی رکھتے ہیں، ادراک بھی رکھتے ہیں، اور انہی کی بنیاد پر ہم اللہ تعالیٰ کا ایک تصور قائم کرتے ہیں، اور اس کے پس منظر میں وہ تمام واقعات جن کی طرف میں نے اشارہ کیا وہ ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں، اور ان کے نتیجے میں ایک پروردگار کا تصور ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ ہم اپنے پروردگار کی ذات تک تو رسائی نہیں حاصل کر سکتے، البتہ اس کی صفات کو پہچان سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے ذہن میں یا ہمارے شعور میں اپنے مالک اور خالق کا جو تصور بھی پیدا ہوتا ہے وہ اصل میں اس کی صفات کے پہلو سے پیدا ہوتا ہے، اس کی ذات کے پہلو سے اس طریقے سے نہیں پیدا ہوتا۔ اس سے پہلے کہ آپ اللہ کی صفات پر کچھ بات کریں، پہلے اس کی ذات کے بارے میں ایک بات کلیئر کر دیں۔ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام اللہ ہے، مگر سوال یہ ہے کہ یہ تو عربی نام ہے۔ اردو میں ہم خدا کہتے ہیں، انگریزی میں گاڈ کہتے ہیں، ہندی میں بھگوان کہتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ اللہ کا اصل نام کیا ہے؟ جی بالکل ٹھیک آپ نے کہا، اللہ عربی نام ہی ہے اور الہ پر الف لام لگانے سے بنا ہے۔ الہ اصل میں نکرہ کا ورڈ ہے، یعنی کامن ناؤن ہے، اور اس کو پراپر کرنے کے لیے اس پر الف لام لگا دیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے انگریزی میں ہم کسی ناؤن کو پراپر ناؤن کی صورت دینے کے لیے اس پر دی لگا دیتے ہیں، تو عربی زبان میں اس کے لیے الف لام کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو الہن پر الف لام لگانے سے اللہ بنا ہے۔ تو اللہ عربوں ہی کا ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ رکھا ہوا نام ہے۔ ممکن ہے یہ اسی تسلسل میں ہو کیونکہ عربوں کی تاریخ اصل میں انبیاء کی تاریخ ہے۔ عرب اصل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس چین میں، اس تسلسل میں کھڑے ہیں جس میں آپ سے پہلے اور آپ کے بعد متعدد انبیاء بنی اسرائیل میں آئے ہیں۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی بنیاد، بعض لوگوں نے اس پر تحقیق بھی کی ہے کہ اس کی اساس عبرانی ہی کے الفاظ ہیں، لیکن بہرحال یہ عربی ہی کا لفظ ہے۔ متعین طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا مقرر کردہ نام ہے، لیکن جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس نام کو اختیار کر لیا یا عربوں کے اختیار کیے ہوئے لفظ کو اختیار کر لیا جو اللہ ہی کے اسم کے طور پر وہ استعمال کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ اسم انہوں نے خاص کر رکھا تھا، تو یہ گویا کہ پروردگار ہی کا رکھا ہوا نام ہے۔ باقی جہاں تک تراجم کا معاملہ ہے تو ہر چیز کا ایک مختلف ترجمہ ہو سکتا ہے، اپنے اپنے نام اپنی اپنی زبان میں ہر کوئی رکھ سکتا ہے۔ جیسے ہم مالک کہتے ہیں، خالق کہتے ہیں، اسی طرح گاڈ ہے، یا دیگر زبانوں میں جو الفاظ بھی یا اسماء استعمال کیے جاتے ہیں وہ اصل میں پروردگار ہی کے ہیں، اور تمام اچھے نام لہ الاسماء الحسنی اللہ ہی کے ہیں، یعنی اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، خود اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرما دیا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی اس کی پاک صفات کے حوالے سے کوئی نام مقرر کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا نام استعمال کرتے ہیں تو یہ اللہ ہی کا نام ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم ترجمانی کرتے ہوئے کوئی دوسرا نام استعمال کر لیں۔ اصل میں مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم تصورات میں، یعنی پروردگار سے متعلق جو تصورات ہیں ان میں کوئی خرابی پیدا کرتے ہیں، تو وہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ نام آپ خدا کہیں، آپ بھگوان کہیں، آپ اللہ کہیں، آپ گاڈ کہیں، جو بھی کہیں، اگر تصورات اس کے حوالے سے بالکل ٹھیک ہیں تو کسی بھی نام کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا چلیے، بات کلیئر ہو گئی، اب آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کی بات کو جاری رکھیے۔ جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو تصور ہے وہ اس کی صفات سے عبارت ہے، یعنی ہم اس کی ذات کو نہیں جان سکتے، مشاہدہ تو دور کی بات ہے، اس کے بارے میں کوئی بھرپور تصور یا تعارف ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم جو کچھ بھی اس کے بارے میں جانتے ہیں وہ اس کی صفات کے حوالے سے جانتے ہیں۔ تو اس ضمن میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی پہلی صفت کا ذکر کریں، بے شمار صفات ہیں اور تمام اعلیٰ صفات اسی سے متصل ہیں، بلکہ ہم بھی جن صفات کو اپنی ذات کے ساتھ یا اپنے وجود کے ساتھ متصل سمجھتے ہیں وہ انہی کا ایک طرح سے پرتو ہیں، انہی کا ایک طرح سے جز ہیں۔ تو پہلی جو صفت ہم کہہ سکتے ہیں وہ صفت تخلیق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، تخلیق کیا ہے، اور نہ صرف ہمیں بنایا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو تخلیق کیا ہے، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو تخلیق کیا ہے،
چرند پرند، اس طرح دنیا کی تمام چیزیں جو ہیں وہ پروردگار نے تخلیق کیے ہیں۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ گویا کہ اس سے واضح ہوا کہ ہم بالخصوص اور تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ ہمارا نہ صرف خالق ہے بلکہ ہمارا رب بھی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ وہ ہمیں تخلیق کرنے کے بعد ہمیں چھوڑ کر ایک طرف بیٹھ گیا ہے، بلکہ وہ ہمیں پالتا بھی ہے، ہمیں کھانا بھی کھلاتا ہے، ہماری ضروریات زندگی کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ تو انسان کو جو بھی احتیاجات، وہ اگر والدین کی احتیاج ہے تو وہ ان کو دیتا ہے، اس کو اگر کسی اور چیز کی احتیاج ہے، ضرورت ہے، تو پروردگار انسانوں کو وہ تمام چیزیں فراہم کرتا ہے جو اس کی زندگی کے لیے ناگزیر ہیں۔ تو دوسری چیز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، اللہ تعالیٰ کا رب ہونا ہے، اس کا پروردگار ہونا، اس کا پالن ہار ہونا ہے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، یعنی زمین و آسمان پر اس کی حکومت قائم ہے، اس کا اقتدار قائم ہے۔ کوئی چیز اس کے حکم سے انحراف نہیں کر سکتی، کوئی پتا اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، کوئی ذرہ اس کے حکم کے خلاف جنبش نہیں کر سکتا۔ تو تمام کی تمام چھوٹی بڑی ہر چیز، انسان اور غیر انسان، تمام مخلوقات کا وہ بادشاہ ہے، وہ حکمران ہے، اور ہم اس کی بادشاہت کے اندر، اس کی حکمرانی کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ چوتھی بڑی صفت یہ ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، یعنی ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، یعنی جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اس کے چاہنے کے خلاف کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس کی قدرت کا معاملہ ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تصرف رکھنے والا ہے۔ پھر ایک اور اہم صفت ہے، اور وہ ہے حی و قیوم، یعنی پروردگار کہیں اس دنیا سے، اس کائنات سے، اس کو تخلیق کر کے انسانوں کو بنا کر وہ الگ نہیں ہو گیا، بلکہ وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے، اور سب کچھ کو دیکھ رہا ہے، اس کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اگر کوئی انحراف کرنے کی کوشش کرتا ہے، نافرمانی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بھی جانتا ہے، اور اگر اس کے حکم کی تعمیل کی جاتی ہے تو وہ اس کو بھی جانتا ہے، ایک ایک چیز سے واقف ہے۔ جو کچھ بھی معاملات اس دنیا کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں وہ اس کے علم سے باہر نہیں ہو سکتے، ہر چیز کو اس کا علم محیط ہے، یعنی اس کے علم نے تمام چیزوں کا، تمام کائنات کا، تمام مخلوقات کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور وہ پوری بیداری کے ساتھ، پورے استحکام کے ساتھ ان چیزوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اور ایک اور چیز یہ ہے کہ وہ الہ ہے، یعنی ہمارا معبود برحق ہے، وہی اس لائق ہے، چونکہ وہ خالق ہے، وہ رب ہے، وہ ہمارا تخلیق کرنے والا ہے، تو وہی اس لائق ہے، اسی کو زیبا ہے کہ ہم اس کی پرستش کریں، اس کے آگے اپنی گردن جھکائیں، اس کے آگے سر بسجود ہوں۔ تو وہ الہ ہے، تو ہمیں اسی کو الہ ماننا چاہیے، اسی کو معبود ماننا چاہیے، اور اس کے علاوہ کسی اور کی طرف مدد کے لیے یا کسی اور پہلو سے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ اسی سے توحید کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ چند بنیادی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہیں، اور انہی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا ایک تصور پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے بتایا کہ اللہ خالق ہے، وہ حی و قیوم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ زبردست بھی ہے، وہ حکیم ہے، وہ عادل ہے۔ یہ ساری اچھی صفتیں ہیں اور اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جانتے ہیں۔ تو اس بارے میں پہلے یہ بتائیے کہ اللہ کا ہم انسانوں سے کیا تعلق ہے؟ ہم انسانوں کا اپنے پروردگار سے تعلق بھی اس کی صفات ہی کے پہلو سے ہے، یعنی اگر وہ خالق ہے تو ہم اس کی مخلوق ہیں، تو پھر ہمیں اپنے پروردگار کے ساتھ وہی تعلق رکھنا چاہیے جو ایک مخلوق اپنے خالق کے ساتھ رکھتی ہے، یعنی سب سے پہلے اس کو اپنا خالق ماننا چاہیے، اور جب ہم اس کو اپنا خالق مانتے ہیں تو اپنے وجود کے حوالے سے، اپنے ارد گرد کے حوالے سے تمام جو فیصلے اس نے کیے ہیں اس کو اسی سے منسوب سمجھتے ہیں، اور ان کو صائب اور درست سمجھتے ہیں، اور اس جگہ پر رکھتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہی نے ہمیں تخلیق کیا ہے، اور اس تخلیق میں کسی اور کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اس نے چاہا ہے
تو ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اس نے چاہا ہے تو یہ کائنات بنی ہے، اس نے چاہا ہے تو ہمارے معاملات آگے بڑھتے ہیں، اس نے چاہا ہے تو ہمیں زندگی ملتی ہے، اس نے چاہا ہے تو ہمیں جب وہ چاہے گا موت آ جائے گی، اور باقی تمام معاملات جو اس کی تخلیق سے متعلق ہیں وہ سر تسر اسی کی ذات سے متعلق ہیں، اور ہمیں کسی اور کی طرف ان کے پہلو سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو اپنے آپ کو مخلوق سمجھنا یہی اصل میں اس کی صفت تخلیق کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے۔ یعنی جب ہم اپنے آپ کو مخلوق مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پروردگار کو اپنا خالق تسلیم کر رہے ہیں۔ تو پہلا تعلق یہ ہے کہ ہم خود کو اپنے پروردگار کے ساتھ خالق اور مخلوق کی صورت میں کھڑا کریں، خالق اور مخلوق کے ایک طرح سے تعلق میں لا کر کھڑا کریں۔ اسی طرح وہ اگر ہمارا آقا، ہمارا مالک ہے تو ہمارا اس کے ساتھ غلامی کا تعلق بنتا ہے، بندگی کا تعلق بنتا ہے۔ یعنی ہم اس کی بندگی کا قلادہ اپنی گردن میں ڈال کر رکھیں، اس کی غلامی کا طوق اپنی گردن میں ڈال کر رکھیں، اور ہر وقت اپنے بارے میں یہ محسوس کرتے رہیں کہ ہم اس کے عاجز بندے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں۔ اور غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ غلام کا کام سر تسلیم خم کر دینا ہوتا ہے۔ جو آقا حکم دے اس حکم کی عین بعین تعمیل کرنے کی کوشش ہی غلام کی ذمہ داری ہے، اس کا کام ہے۔ تو دوسرا پہلو تعلق کا غلامی ہے، بندگی ہے۔ یعنی ایک پہلو اپنے آپ کو مخلوق سمجھنا ہے، اور دوسرا پہلو اس کے ساتھ تعلق کا اپنے آپ کو اس کا بندہ سمجھنا ہے۔ اسی طرح اس کی صفت یہ ہے کہ وہ رب ہے، یعنی ہمارا پروردگار ہے، ہمارا پالنے والا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہم اس امر کا ادراک کر لیتے ہیں، اس کو اپنا پالنہار پروردگار مان لیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہم اسی سے مانگتے ہیں، اسی سے طلب کرتے ہیں۔ جو ہماری ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری روزمرہ ضرورتیں ہیں، ہمارے کسی بھی طرح کے معاملات ہیں، اس میں ہم نہ کسی پیر فقیر کے پاس جاتے ہیں، نہ انبیاء کے پاس جاتے ہیں، نہ فرشتوں کے پاس جاتے ہیں، نہ جنات کے پاس جاتے ہیں، بلکہ صرف اور صرف اپنے پروردگار کے پاس جاتے ہیں۔ جس چیز کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے تو اسے مانگنے کے لیے ہم اپنے پروردگار کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اسی سے دعا کرتے ہیں، اسی سے استعانت کرتے ہیں، اسی سے طلب کرتے ہیں۔ تو تیسرا پہلو ہمارے اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق کا یہ ہے کہ ہم اس کو اپنا رب مانیں اور تمام چیزوں کے معاملے میں اسی سے مدد طلب کریں۔ اور چوتھا پہلو یہ ہے کہ ہم اگر اس کو الہ مانتے ہیں، یعنی اس کو معبود مانتے ہیں، تو پھر زیبا یہی ہے کہ ہم اس کے علاوہ کسی اور کے آگے اپنے سر کو نہ جھکائیں۔ ہمیں رکوع کرنا ہے، ہمیں سجود کرنا ہے تو اسی کے آگے کریں، ہمیں قربانی دینی ہے تو اسی کے نام کی قربانی کریں، ہمیں کچھ طلب کرنا ہے تو اسی سے طلب کریں، ہمیں سجدہ ریز ہونا ہے تو اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوں، ہمیں دعا و مناجات کرنی ہے تو اسی کی خدمت میں دعا و مناجات پیش کریں۔ اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ معبود کا، پرستش کا تعلق ہرگز نہ قائم کریں، نہ فرشتوں کو اپنا معبود بنائیں، نہ جنات کی پرستش کریں، نہ انسانوں کی پرستش کریں، نہ کسی اور چیز کی، نہ اپنے آبا کی پرستش کریں، نہ اپنے نظریات کی پرستش کریں، بلکہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اسی کو سمجھیں اور اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں۔ تو ناظرین، اب پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اس میں میرا، آپ کا، ہر شخص کا یہ سوال ہے کہ ہم انسانوں کا، ہم بندوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اچھا، اس میں یہ بھی بتائیے گا کہ ہمیں اس تعلق کو کیسے نبھانا چاہیے؟ یعنی اس میں بھی وہی بات ہے جو اس سے پہلے میں نے عرض کی ہے، خلاصہ کر دیتا ہوں کہ اصل میں سب سے پہلے ہمیں اپنے پروردگار کی صفات کے تصور کو قائم کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اس کی ذات سے پورے طریقے سے آگاہ نہیں ہو سکتے۔ تو اس کا جو بھی تصور ہمارے ذہن میں بنتا ہے وہ اس کی صفات کے پہلو سے ہے۔ تو صفات کے حوالے سے جو ریلیشن ہمارا بنتا ہے اسی کو ہمیں بروئے کار لانا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اگر اس کی مخلوق ہیں تو ہمیں اس کو اپنا خالق مانتے ہوئے ایک مخلوق کی جگہ پر کھڑے ہو کر اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، اور ایک مخلوق جیسے اپنے خالق کے ساتھ تعلق کو استوار کرتی ہے اسی جگہ سے اس تعلق کو
اور اس کے تصور کو قائم کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم اس کو اپنا آقا و مالک مانتے ہیں، یعنی کائنات کا بادشاہ مانتے ہیں، اپنا آقا اپنا بادشاہ مانتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم اس کی اطاعت میں آ جائیں۔ اطاعت میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم وہ دے اس کی عین بعین تعمیل کرنے کی کوشش کریں۔ وہ حکم اگر ہماری فطرت کے الہام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے یا اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، اس حکم کو اس کی روح کے ساتھ، اس کے الفاظ کے ساتھ ہم پورا کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ دوسرا پہلو ہو گیا۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ اگر ہم اس کو الہ مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں، تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی پرستش کریں اور اس کے علاوہ کسی اور کی پرستش نہ کریں۔ اسی کے آگے سر جھکائیں، اسی کے آگے ہاتھ کو پھیلائیں، اور رکوع کرنا ہے تو اس کے آگے کریں، سجدہ کرنا ہے تو اس کے آگے کریں، اسی طرح دعا و مناجات کرنی ہے تو اس کے لیے کریں، اور اسی طرح کوئی نذر کرنی ہے، کوئی قربانی پیش کرنی ہے تو اسی کے حوالے سے پیش کریں۔ یہ سارے کے سارے معاملات، یہ سارے کے سارے حقوق اسی کے ساتھ وابستہ ہیں، کیونکہ وہی ہمارا الہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور الہ، کوئی اور معبود نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر وہ ہمارا رب ہے، ہمارا پالنہار ہے، ہمارا پروردگار ہے، تو ہمیں اپنے ہر معاملے کو اس سے متعلق کرنا چاہیے۔ کوئی چیز ہمیں چاہیے تو اس سے مانگنی چاہیے۔ کوئی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے اپنے حوالے سے، اپنے بچوں کے حوالے سے، اپنے خاندان کے حوالے سے، اپنے مستقبل کے حوالے سے، تو اسی سے مدد طلب کریں۔ مدد طلب کرنے کا تعلق، کیونکہ وہی غوث ہے، مددگار ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی غوث ہے، نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی دستگیر ہے۔ اسی سے تمام استعانت، تمام مددوں کے تعلق کو اسی سے وابستہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم کسی اور سے مدد طلب کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اصل میں اپنا پروردگار، اپنا پالنہار، اپنا ایک طرح سے خالق و مالک کسی اور کو تصور کر رہے ہیں۔ تو یہ چار چیزیں ہیں جن کو میں نے اللہ تعالیٰ کے تعلق کے حوالے سے نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم مخلوق کی جگہ پر کھڑے ہوں، اس کو اپنا خالق مانیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو الہ مانتے ہوئے اسی کی عبادت کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو اپنا آقا اور بادشاہ مانتے ہوئے اس کی اطاعت کے اندر آ جائیں اور اس کے فرمان کی تعمیل کریں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کو اپنا پروردگار، اپنا رب مانتے ہوئے ہر طرح کی مدد کا مطالبہ، ہر طرح کی مدد کا تقاضا صرف اسی سے کریں اور کسی اور کی طرف مدد کے لیے ہرگز رجوع نہ کریں۔